बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि 45 दिन की वज़ीर आज़म, ना कोई साजिश हुई, ना कोई जमहूरियत ख़तरे में आई। हैं लिज़ ट्रस, जिन्होंने 45 दिन की हुकूमत की, ब्रिटिश हुकूमत की, और इस्तीफ़ा दे दिया। इस इस्तीफ़े की कई वजूहात थी। सबसे पहली बात यह है कि आप ये देखें कि उन्हें ये लग रहा था कि मैं हुकूमत नहीं अच्छी तरह चला पा रही, और उन्होंने अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए इस्तीफ़ा दे दिया। सबसे पहले उनकी जो पॉलिसीज़ थी, ख़ास तौर पे जो उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उनके ऊपर उन्हें उनकी पार्टी के अंदर ही बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। उनकी अपनी वज़ीर दाखिला थी और मुख्तलिफ जो वज़रा थे उन्होंने रिज़ाइन देना शुरू कर दिया। और लिज़ ट्रस ये कहती हैं कि अगर आप लोग मेरे साथ इतना माइंडसेट से काम नहीं कर सकते तो हम फिर किस तरह चलेंगे, ये मुल्क आगे कैसे चलेगा। उसके बाद उन्होंने एक मिनी बजट के तौर पे कोई नया बजट पेश करने की कोशिश की, टैक्स इस्लाहात लाने की कोशिश की, जिससे महंगाई बढ़ी, और उन्होंने उसमें रिज़ाइन कर दिया। उनकी रिज़ाइन की एक मज़ीद वजह ये थी, उन्हें ये लगता था कि हुकूमत में आके वो इस इकनॉमिक क्राइसिस को मीट कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। लेकिन जब आप हुकूमत में नहीं होते ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मगर जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत पर्टिकुलर प्रेशर होता है जिसे आपने एब्जॉर्व करना होता है। तो मेरे ख्याल में शायद वो इसलिए भी ना कर सकी। उन्होंने कहा कि अगर मैं डिलीवर नहीं कर सकती तो मैं रिज़ाइन करूँगी। इसके बाद उन्होंने नाज़रीन ये कहा कि देखिए, जब वो जा रही थी ना, तो उनके चेहरे पे किसी किस्म की कोई मायूसी नहीं थी। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट की अगर उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जिसमें उन्होंने कहा आई एम रिजाइनिंग इट, आप उनके चेहरे पे वो कितने मुतमईन थी कि वो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और उन्हें ये लग रहा था कि ये अब मेरा जाना ठहर गया, और कोई उन्हें परेशानी नहीं थी। उन्होंने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल में कहा कि मैं पार्टी से दार, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की ये लीडर है, तो उन्होंने कहा मैं उससे भी रिज़ाइन करती हूँ और अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से भी रिज़ाइन करती हूँ। आपको मैंने एक पिछले व्लॉग में बताया होगा, मेरा एक व्लॉग है जिसमें इनकी जिस तरह इन्होंने गवर्नमेंट ली या जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो एक बड़े प्रोसेस से हो क्या है, तो वो मैंने सारा अपने इस व्लॉग में बताया था। आप ये देखें कि इस प्रोसेस से होते हुए कितनी मेहनत की इस खातून ने, और ये मेहनत करती करती यहाँ तक पहुँची थी, मगर उन्हें कोई चाम नहीं था कि मुझे वज़ीर-ए-आज़मशिप ही करनी है और मैंने इस कुर्सी के साथ ही चिपके रहना है, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब ये है ब्रिटिश की जमहूरियत, ये है वेस्ट की जमहूरियत, जिसको हम कहते हैं कि यार ये देखो इन लोगों ने कैसे डेवलप किया अपने आप को। आपको एक और बात बताता हूँ, ये बंदी उतर गई, कोई उस मुल्क में कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई किसी किस्म की तोड़ फोड़, कोई मुजाहिरीन, कोई पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पे निकले हों, नहीं, किसी ने कोई कुछ कहा हो, अपोजिशन ने कुछ कहा हो, ऐसी कोई बात की हो। देखिए, अपोजिशन छोटी मोटी तनकीद करती रहते हैं, ये इस नॉट अ बिग डील, मगर इसके बावजूद भी कोई उनका मुल्क जैम हुआ हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग, कोई एक तिनका नहीं टूटा, कोई पुलिस ने शेलिंग नहीं की, कोई लोगों ने जल से जुलूस या रैलियां नहीं निकाली, और उनका मुल्क चल रहा है। आप देखिए कि मुल्क का सिस्टम नहीं रुका, लोग अपने अपने सारे काम कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन कर दिया। अब इसके बरक्स क्या होता है, अगर यही काम हमारे साथ होता है तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपने इदारों को तनकीद करते हैं। हम सबसे पहले ये कहते हैं हमारे खिलाफ होगी है साजिश, हमें किसी ने साजिश के तहत हटाया, हमारे खिलाफ ये हुआ, हम ये कर रहे थे, हम वो अच्छा कर रहे थे। सिर्फ 45 दिन बंदा वज़ीर आज़म रहे और वो कहे मैंने अब वज़ीर आज़म नहीं रहना, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने मुल्क की अगर जमहूरियत को देखें, जो हम कंपैरिजन्स भी समटाइम हमारे लीडरान करते हैं, सारे ही करते हैं कि वेस्ट की जमहूरियत ऐसे है, वेस्ट ऐसे चल रहा है, वेस्ट वैसे चल रहा है, मगर हम उससे लर्न क्या करते हैं? नथिंग। हम वहाँ से लर्न कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नाज़रीन मखसूस लोग हैं। आप समझ लें कि पूरी पाकिस्तान की जितनी कानून साज असम्बली हैं और सारा इनको मिला लिया जाए तो कमो बेश 1500, 2000, 3000 से ज़्यादा शायद ये लोग नहीं बनेंगे, और 22 करोड़ की आवाम को इन्होंने यरगमाल बनाया होता है। 75 ईयर्स हो गए इस मुल्क को बने हुए। आप इनके ख़ानदान उठा लें, ख़ानदानों के ख़ानदान उठा लें, इनकी तीसरी चौथी नस्ल आ गई है, और ये सियासत से रिटायरमेंट का नाम ही नहीं ले रहे। हमारे यहाँ इस किस्म का कोई रिवाज आज तक ना था ना है, आगे जाके क्या होगा इसका मुझे पता नहीं है। ये जमहूरियत ना, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में एक जमहूरियत है। आप यकीन करें नाज़रीन, आपको भी महसूस होता होगा ये जमहूरियत के नाम पर ना बादशाहत कायम है।
کسی اپنے گھر چاچے مامے کسی کو کے علاوہ انہوں نے اپنی پارٹیوں کے اندر آگے نہیں لے کے آنا۔ اگر خدا نہ خاصا یہ لے آئے ہیں نا، ان کو وقت پڑ جاتا ہے، کچھ بھی اٹھا لیں، پچھلے سالوں سال سے اٹھا لیں، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہاں وزیر اعظم شپ کون کر رہا ہے، یہاں پر کس طرح یہ نظام چل رہا ہے اور ڈیلیور کیا کر رہے ہیں۔ اصل پرپس یہ ہے کہ یہاں پر ڈیلیور کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم لوگ کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ بری ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہوتی ہوگی، میں چلے اگری کر لیتا ہوں آپ کی بات سے۔ پاکستان میں آپ جتنی پروگرس ہوئی ہے نا، میجورٹی وہ ڈکٹیٹر کے ٹائم میں۔ مجھے ایوب خان صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا ہم نے پڑھا ہے کہ اس بندے کے ٹائم میں ڈیم بنے، پاکستان کا جو دنیا میں ایک سٹیٹس تھا، عمران خان صاحب اسے کئی دفعہ کوٹ کرتے ہیں کہ ان کے ٹائم میں جو پاکستان کی رسپیکٹ تھی 60s میں، وہ آج تک ہم دوبارہ گین نہیں کر پائے۔ اچھا، اب وہ کیا تھا؟ وہ ڈکٹیٹر تھا، ہی واز ناٹ ڈیموکریٹک۔ گو کہ انہوں نے فاطمہ جناح کے اوپر الزام لگائے، دھاندلی کر کے انہوں نے جس طرح بھی گورنمنٹ لی، وہ ایک الگ بات ہے۔ مگر آپ پاکستان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں کہ اس بندے کے دور میں عوام خوشحال کب تھی نہیں تھی۔ دوسری بات آ جاتے ہیں، اس کے بعد جتنے ڈکٹیٹرز آئے، میں نے مشرف صاحب کا ٹائم دیکھا ہے، مشرف صاحب کے ٹائم میں پاکستان کے لوگ کتنے خوشحال تھے۔ ناظرین، یہ ہمیں بناتے ہیں سیاسی لوگ، یہ ہمیں بناتے ہیں بے وقوف، اور ہماری عوام اتنی سادی بھولی گئی، یہ بیچاری بن جاتی ہے۔ اور انہوں نے اس شخص کو لیے کہا کہ اس کے لیے امپیچمنٹ کریں گے، اس کو نکال دیا، اس اوکے۔ جمہوریت کہتے ہیں بہترین انتقام ہے، انہوں نے انتقام عوام سے لیا۔ مشرف صاحب کے ٹائم کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، کتنے عوام خوشحال تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جمہوریت ہونی چاہیے، بھائی ہونی چاہیے، وہ جمہوریت آ گئی۔ جس 2008 سے جب سے یہ جمہوریت آئی ہے، آج 2022 ہو گیا، 14 سال ہو گئے ہیں۔ اس بادشاہت کے اوپر آپ دیکھ لیں، موسٹ آف دا ٹائم ہوا کیا، ہمیں کیا ملا، گین کیا عوام کتنی خوشحال ہے، کتنی خوشحال۔ اس وقت کے ڈالر کے ریٹ دیکھ لیں، اب کے ڈالر کے ریٹ دیکھ لیں، پاکستان کی اس وقت ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، اب کی دیکھ لیں کہ پاکستان اس وقت زیادہ ترقی کر رہا تھا، یہ جمہوریت کے ٹائم میں ترقی زیادہ کرتا ہے۔ یہ مثالیں دیتے ہیں باہر کی، مگر آپ اس عورت کی، میں کمال ہے اس کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا ہوں کہ 45 ڈیز انسان کو یقین ہی نہیں آتا کہ میں وزیر اعظم ہوں، اور وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم شپ سے ریزائن کر رہا ہوں۔ کوئی چہرے پہ ملال نہیں، کچھ نہیں تھا ایسا۔ نہ انہیں کو فکر تھی کہ ہم نے اپنے کو بچوں کو سیٹ کرنا ہے، نہ انہیں فکر تھی کہ ہم نے کو محل بنانے ہیں، نہ انہیں کوئی فکر تھی کہ اب ہم آ گئے ہیں اور اب ہماری نسلیں اس پہ حکومت کریں گی۔ ایسا کچھ بھی ان کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک سسٹم ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، جس پروسیس سے وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ انہوں نے ریزائن کیا، پارٹی نے اس کو اون کیا، انہوں نے کہا نیکسٹ ویک ہم آن لائن ووٹنگ کروا کے اپنا نیا لیڈر بنا دیں گے اور وہ وزیر اعظم شپ کے لیے ہوگا، جس میں بورس جانسن کا نام بھی آ رہا ہے۔ بہرحال وہ زیر غور ہے، مگر ابھی اس کو کنفرم نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ ہے، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے جمہوریت ہے پاکستان میں، ان کے اپنے لیے، ان کی اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ کئی دفعہ ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت ہے؟ چیئرمین ہے، تاحیات چیئرمین ہے، اس کے مقابلے میں کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا، کوئی اس کی پالیسی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اسے پارٹیوں سے نکال دیا جاتا ہے، انہیں ایم این اے شپ سے ریزائن کیا جا سکتا ہے، وہ لوٹے بن جاتے ہیں۔ یہ سارا ہماری ڈیموکریسی ہے۔ ہم نے اپنی خود ہی ڈیموکریسی کو میچور نہیں ہونے دیا۔ اگر ہمارے سسٹم میں یہ ریزگنیشن سسٹم ہوتا یا پرفارمنس بیس یہ سب کچھ چل رہا ہوتا تو یقین کریں 95 یا 96%، یہ بھی محتاط اندازے کے مطابق کر رہا ہوں، کہ یہ لوگ اب تک ریزائن دے چکے ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، جو کرپٹ سیاستدان ہوں گے، جو کرپٹ لیڈ ہوگی، وہ اسمبلیوں میں آ کے ایک لبادہ اوڑھ لیتی ہیں پارلیمنٹیرین ہونے کا۔ جس کے اوپر کیس ہے وہ کہتا ہے میرے پولیٹیکل کیسز ہیں یا وکٹمائزیشن کی ہوئی ہے، میں تو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوں۔ سب یہ بالکل لانڈری سے دھلے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ پاکستان کے اوپر اتنا قرض کیسے چڑھ گیا اور عوام اتنی مقروض کیسے ہوگی۔ ہمارے لیے کون سا ایسا کام کیا تھا اس عوام کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ پاکستان کے لیے کیا اور پاکستان کے اوپر قرض چڑھ گیا۔ میں شریف خاندان، بھٹو خاندان، کے پی سے دیکھ لیں، بلوچستان سے دیکھ لیں، پنجاب سے دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ کو یہ سیاستدان نظر آئیں گے اور ان کی اگلی ایلیٹ کلاس آ رہی ہے۔ اور اگلی بات یہ، میں ابھی نواز شریف صاحب نے کچھ اپنے لندن میں اپنے فلیٹس میں مل رہے تھے لوگوں سے، اپنے پولیٹیکل ورکر سے، وہاں میں ان کے وہ جنید صاحب کو دیکھ رہا تھا، جنید صفدر صاحب کو، کہ وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مسز بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ دے آر ٹریننگ دیم، اور وہ انہیں بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے بعد اب یہ آنے والے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو بتا دیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بتا دیں۔ کیا ہے حد، یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ نہ ہم ان سے فیم لے سکے، کچھ بھی نہیں لے سکے، ایک سیٹ ہے نا،
ایک قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے پیچھے واقعی عمران خان صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ کتنے ہم ذہنی غلام ہو گئے ہیں کہ ایک سیٹ کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑ جائے، غلامی بھی کرنی پڑ جائے، وہ ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا، مگر چلے ایک سیٹ تو مل رہی ہے، ہم ایم این ایم پی یا منسٹر تو کہلوائیں گے۔ ہم یہاں تک آ گئے کہ کوئی بات نہیں، غلامی کرنی کر لیں، کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم کم از کم ایم این ایم پی تو کہلائیں گے۔ ایک ناظرین، یہ جو لیز ٹرس تھی نا، یہ بڑی اصول پسند خاتون تھی، اور یہ اصولوں کی بات ہی تھی کہ اس بندی نے ریزائن کر دیا۔ میرے لیے، میرے اپنے پورے کریئر میں نے اس طرح کسی وزیر اعظم کو 45 ڈیز میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوئی اس کو کوئی ایشو نہیں تھا۔ 45 ڈیز میرے بات ذہن میں نا یہ بار بار گھوم رہی ہے کہ یار یہ تو ابھی کس طرح کر سکتے ہیں۔ شاید انہیں اپنے ملک کے اندر کوئی تنقید بھی ہوگی کہ ہاں یہ کس طرح انہوں نے ہمارا وقت بھی ضائع کیا، مگر اس بندی نے اپنے ملک کی خاطر یہ ریزائن دیا، ذاتی نوعیت کا نہیں، ملک کی خاطر، کہ میں معیشت نہیں ٹھیک کر سکی، میں وہ کام نہیں کر سکی، میں بجلی کے بلوں میں کمی نہ لا سکی، میں امپلائمنٹ نہیں دے سک رہی تھی۔ انہیں لگا کہ شاید میں اس قابل، اس بڑے عہدے کے قابل میں نہیں ہوں، شاید میں سے کوئی بہتر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ